اور طہارت کو نماز کی کنجی قرار دیا گیا۔ تو یہ دو قسم کی طہارتیں ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہوتی ہیں، ایک طہارت صغریٰ ہے اور دوسری طہارت کبریٰ، یعنی ایک چھوٹی طہارت اور دوسری بڑی طہارت۔ چھوٹی طہارت وضو ہے اور بڑی طہارت غسل ہے۔ تو غسل انسان کو مکمل پاک کر دیتا ہے، اور وضو جو ہے وہ انسان کو نماز کے لیے اور دیگر عبادتوں کے لیے لائق بنا دیتا ہے۔ تو یہاں وضو کا بیان ہے، اور اس کے بعد اسی ترتیب سے غسل کا بیان آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وضو کا ذکر بھی فرمایا ہے اور غسل کا ذکر بھی فرمایا، اور اس کو ہمارے لیے فرض قرار دیا۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی اس آیت سے آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ ما جاء فی قول اللہ تعالی، وہ جو اللہ تعالیٰ کے فرمان میں آیا ہے وہ یہ ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی جب تم نماز کا ارادہ کرو، تو فغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم، اور اپنے پیروں کو دھو لو، الی الکعبین، ٹخنے تک۔ یہ ہے قرآن مجید کی آیت۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وضو کا ذکر فرما دیا، اور وضو میں جو چیزیں فرض ہیں ان کو بیان کر دیا۔ جو چیز قرآن مجید میں بیان ہو جاتی ہے وہ فرض ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد واجبات وغیرہ ہوتے ہیں، سنتیں ہوتی ہیں، جیسے اور جگہوں میں واجبات بھی ہیں، اور پھر سنتیں ہیں جیسے وضو کے اندر، پھر اس کے بعد سنتیں ہیں۔ تو یہ ان کا ذکر عام طور پہ احادیث میں ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے جو چیز بیان فرمائی ہے وہ فرض ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہو گئی، یہ چار جو ہیں فرض ہیں، وضو کے اندر یہ چار باتیں فرض ہیں۔ ان میں سے اگر ایک بھی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ فرض کا حکم یہ ہے کہ اس کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ وہ قرآن کا انکار ہو جائے گا، اور اس کو چھوڑنا، اس عمل کو کالعدم کرنا ہے، وہ عمل ادا ہی نہیں ہوگا اور اس کا شمار ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے فرض جو ہے اعتقاد میں بھی ضروری ہے اور عمل کے لیے بھی لازمی۔ تو فرمایا کہ اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو دھو، اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو دھو۔ یہ وہ چیزیں۔ اچھا، میں آگے بڑھنے سے پہلے یہی تھوڑی سی بات کرتا ہوں فرض و سنت کے حوالے سے۔ تو وضو میں یہ چار باتیں تو ہو گئیں فرض، اور اس کے بعد جو دیگر چیزیں ہیں وہ سب سنت ہیں یا مستحب۔ اس سے پہلے بھی سنتیں ہیں، اور ان فرضوں کے اندر بھی سنتیں داخل ہیں، ان فرضوں کے اندر بھی کچھ سنتیں داخل ہیں۔ وہ جب وضو کا طریقہ آپ کسی کتاب میں سے پڑھیں گے نا تو آپ کو تمام سنتوں کے ساتھ ملے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے، جو لوگ سنت یا حدیث کو نہیں مانتے تو ان کا وضو کتنا مختصر سا رہ جائے گا۔ دیکھیے، اب وہ ساری امت سے ہٹ کر بس یہ چار جو حصے ہیں جسم کے، ان کو دھو لیں گے اور بس یہ ادا کر لیں گے، اور اس طرح وضو ہوگا ان کا۔ اور اگر وہ پورا وضو کر رہے ہیں تو پھر انہیں حدیث کو مان لینا چاہیے اور سنت کو مان لینا چاہیے۔ تو حدیث میں جو کچھ آیا ہے وہ بھی، اس پر بھی ہمارا عمل ہے اور ہونا چاہیے، اور سنت جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لہذا اس پر بھی ہر مسلمان کا عمل ہوتا ہے، یا کم از کم مسلمان اس کو تسلیم ضرور کرتا ہے کہ اس کی حیثیت ہے۔ وہ لوگ بڑے بدبخت ہیں جو سنت کا انکار ہی کر دیتے ہیں اور اس سے منہ موڑ کے پھرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، چار چیزیں تو یہ فرض کے طور پر ہو گئی، اور اس سے پہلے جو تین کام اور کرتے ہیں آپ، وہ براہ راست سنت ہیں۔ آپ جب وضو شروع کرتے ہیں تو تین کام کرتے ہیں خاص طور پر۔
सबसे पहले हाथ धोते हैं पोंछों समेत, उसके बाद कुल्ली करते हैं, उसके बाद नाक में पानी डालते हैं। ये 3 काम, ये 3 चीज़ें सुन्नत है। और 4 उसके बाद जो आप करेंगे ये आयत के मुताबिक वो 4 फर्ज है। तो गोया ये वुज़ू जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ ख़त्म हो रहा है तो टोटल मजमूई तौर पे 7 चीज़ों पर मुश्तमिल हो गया। ये 7 यानी वुज़ू की जो फॉर्म, जो शक्ल बन रही है वो ये 7 चीज़ों पर मुश्तमिल, जिसमें से 4 तो फ़र्ज हैं और 3 उसमें सुन्नत हैं। अच्छा, और इनके अलावा भी जो सुन्नतें हैं तो वो सुन्नतें जो हैं वो जैसे पहले 3 सुन्नतें जो हैं उनका हिस्सा बनी हुई हैं या फर्जों के साथ मिली हुई हैं, तो फिर ये सुन्नतों की तादाद बढ़ जाती है इस तरीके से। मगर वो जो सुन्नतें हैं वो इन पहली 3 सुन्नतों का हिस्सा बनकर आती हैं, इन्हीं से मुताल्लिक होकर आती हैं। हाथ धोने से मुताल्लिक होकर आएंगी, उसकी इब्तिदा में बिस्मिल्लाह वगैरह पढ़ना, ये, और इस तरह कुल्ली है तो उसको किस तरीके से करना है मुंह में अच्छी तरह, इस तरह कुल्ली से मुताल्लिक हो जाएंगी। या मिसवाक करना है तो वो मुंह से मुताल्लिक हो गया, कुल्ली से मुताल्लिक हो गई। नाक में पानी डालना है तो आपने उसको किस तरीके से कहाँ तक पानी पहुँच जाए और फिर वो उंगली से उसका सफाई कर लें और फिर वो सिनक लें उसको वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें देखिए इस तरह मुताल्लिक हो जाएंगी। तो 3 सुन्नतें जो हैं गोया ये तो असल हो गई एक तरीके से, और बाकी जो सुन्नतें हैं वो इसके मुताल्लिकात हो गई। इसी तरह फिर आगे जब 4 फर्ज अदा करेंगे तो उससे भी कुछ मुताल्लिका सुन्नतें हों, ये है असल में। तो वुज़ू की जो फॉर्म, वो शक्ल जो बन रही है, वुज़ू जिन चीज़ों पे खड़ा है वो 7 चीज़ें हो गई, ठीक है ना, जिसमें 4 फर्ज हैं और 3 सुन्नत। 4 फर्जों में से कोई रह गया तो वुज़ू ख़त्म होगा ही नहीं, ठीक है ना, ये बात ज़हन में रहे। तो लेकिन इन तमाम चीज़ों का मजमूआ